شریف فیملی کی ان خواتین کو جو گھریلو خواتین ہیں، جنہوں نے پوری زندگی میں خانہ داری کے علاوہ نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی کام کیا، نہ کوئی ملازمت کی، اور یہ اس حقیقت سے کون واقف نہیں ہے کہ کمپنیز میں یا جائیداد میں بہو بیٹیوں بہنوں کو حصہ دینے کے لیے جو ہے وہ ان کا نام شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن انہیں تو کسی چیز کا معلوم بھی نہیں ہوتا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے جو ہے وہ نام پہ کون سی چیز آ رہی ہے، کون سی چیز نہیں آ رہی. آپ شریف فیملی کے خواتین کو اشتہاری قرار دلوا رہے ہیں، ان کو مفرور قرار دلوا رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ کرکی کے وارنٹس جاری کروا رہے ہیں. تو کیا یہ پھر آپ کو کل یہ ساری چیزیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی؟ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو یہ فیس نہیں کرنی پڑیں گی. یہ جو غیرت اور شرم و حیا سے آئی انتقام ہے، یہ پھر کل کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پہ ہوگی. کھوکھر فیملی جسے بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جب بابا رحمت صاحب کے زمانے میں جو بدقسمتی ہے اس ملک کی جو ہے وہ عدالتی تاریخ کی، کہ بابا رحمت صاحب جو ہے وہ جب اس انتقام کا حصہ بنے تو انہوں نے ان کے جائیداد کے ایک ایک انچ کی جو ہے انہوں نے پیمائش کروائی، واگزاری کروائی، جرمانے کیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیواریں گرائیں، سارا کچھ کیا. وکیل صاحب راؤ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی بھی قانونی نقطے کی اوپر اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ ان سے کر سکتے ہیں، یہ تفصیل بھی آپ کو مہیا کر دیں گے. اس کے بعد سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھا، اور سپریم کورٹ کے بینچ نے باقاعدہ انہیں ہر چیز سے جو ہے وہ اپنا کلیئر کیا، اور ساتھ کہا کہ اگر کوئی ان کا جرمانہ یا کوئی نقشہ وغیرہ ہے تو یہ دوبارہ اس کو جو ہے اب اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر دیں. اب اس عمل کے بعد اینٹی کرپشن والوں نے کلیئر کیا، سارا معاملہ جو ہے وہ سارا کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ کرینے لے کے آ گئے، دوبارہ جو ہے وہ بلڈوزر لے کے آ گئے، اور آ کے اب جو ہے وہ گھر کو گرانا چاہتے تھے. اس دن اگر یہاں پہ ورکرز نہ پہنچتے یا کھوکھر فیملی جو ہے وہ آگے سے پروٹیسٹ نہ کرتی تو جو ہے وہ یہ گھر گرانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے ہیں. بنی گالا جو ہے وہ ریگولرائز ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی خامی کوتاہی ہے، بلکہ اگر نہیں اس میں تو ہے 100% ہے. اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ یہ ہے کہ جس کابینہ کی میٹنگ میں ان رولز اور اس قانون کی منظوری دی گئی جس کی وجہ سے بنی گالا نے ریگولرائز ہونا تھا، تو اس کو چیئر بھی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے، خان صاحب نے جو ہے وہ خود کیا. اپنے لیے تو یہ سٹینڈرڈ ہے، اور مخالفین کے لیے یہی سٹینڈرڈ ہے کہ آپ ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ بلڈوزر چلانا چاہتے ہیں. آپ ان کی خواتین کو جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ گھسیٹنا چاہتے نہیں بلکہ گھسیٹ رہے ہیں. اور یہ بات آپ سن لیں کہ یہ انتقام کا جو لیول آپ سیٹ کر کے جا رہے ہیں یا سیٹ کر رہے ہیں، یہ بات پھر وہیں سے جو ہے وہ شروع ہوگی. تو میں اس مرحلے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان اور بالخصوص چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ اس اندھے، اس بے شرم، اس بے غیرت انتقام کے آگے جو ہے وہ بند باندھیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے، یہ ان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ وہ اس انتقام کی آگ کو جو ہے وہ روکیں. یہ انتقام کی آگ اگر جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھتی گئی تو اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ آ جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کانسٹیٹیوشنل اداروں کی ذمہ داری ہے. میں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں اس بات کو. یہ انتقام جس گھٹیا اور بے غیرتی کے لیول پہ جا رہا ہے، یہ اس ملک کو تباہ کر دے گا. یہ اس معاشرے کو افراتفری
اور انتشار کا شکار کر دے گا، اور اس کی لپیٹ میں پھر ہر گھر آئے گا، ہر بندہ جو ہے وہ آئے گا۔ ہم اتنا انتقام برداشت کرنے کے باوجود، ہم اپنی خواتین کو عدالتوں میں گھسیٹے جانے کے باوجود، ہم اپنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے باوجود، ہم اپنے گھروں کے اوپر چلائے جانے والے بلڈوزر کے باوجود جو ہے، ہم پھر بھی جو ہے وہ بیلنسڈ ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں ذمہ دار لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں سے، عدلیہ کے جو سربراہان ہیں ان سے، کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں اور اس انتقامی کارروائی کو روکیں، اس آگ کو آگے بڑھنے سے روکیں جو پورے معاشرے کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لپیٹ میں لے لے گی۔ اس طرح سے جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ انتقام جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے، ایک حد سے آگے جو ہے اس کو برداشت جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یہ بات بھی آج یہاں پہ آپ سب کے سامنے اور معاشرے کے تمام ذمہ داران لوگوں کے سامنے، کہ اگر لکھنے والے اس کے اوپر لکھیں گے نہیں، اختیار رکھنے والے اس کا نوٹس نہیں لیں گے، تو پھر کل کو اس کی لپیٹ میں سبھی آ جائیں گے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ یا اپوزیشن کے لوگ ہی آئیں گے، یہ پھر اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سبھی لوگوں کو جو ہے وہ ان حالات کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ میں سول آفیسر سے میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو انتقالات کو ٹیکنیکل طریقے سے خارج کرنے، یہ خسروں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے، یہ پیمائش میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کرنے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کھوکھر فیملی کے گھر کو گرانے اور انہیں انتقام کا نشانہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ زبانی حکم جو آپ کو مل رہے ہیں بنی گالا سے یا پرائم منسٹر ہاؤس سے یا چیف منسٹر ہاؤس سے، ان زبانی احکامات کا کوئی والی وارث نہیں بنے گا کل کو۔ کسی نے نہیں ماننا کہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن آپ کا جو لکھا ہوا فیصلہ ہے وہ موجود رہے گا، آپ کو کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ سول آفیسرز بنیں، آپ اس اسٹیٹ کے آفیسر بنیں، آپ اس قوم کے سرونٹ بنیں، آپ کسی فاسسٹ اور گھٹیا انتقام اور نفرت میں غرق ٹولے کے جو ہے وہ آفیسر نہ بنیں۔ آپ کوئی غلط آرڈر پاس نہ کریں، آپ کسی غلط آرڈر کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش نہ کریں۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا زیادہ سے زیادہ یہ تبادلہ کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہ عمل کیا، آپ اس گھٹیا بے شرم اور بے غیرت انتقام کا نشانہ بنے، اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ ساری کارروائیاں کی، تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کل کو پھر آپ کو انکوائریاں بھی بھگتنی پڑیں گی، مقدمے بھی بھگتنے پڑیں گے، اور پھر کل کو آپ کے وہ فیصلے اور آپ کے وہ دستخط اور آپ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ کبھی جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری اس گفتگو کو جو ہے وہ جس سینس سے میں نے بات کی ہے اس میں لیا جائے گا، اور ذمہ داران لوگ جو ہیں وہ اس کا تدارک کرنے کے لیے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ ہم کھوکھر فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کھوکھر فیملی کا جو گھر ہے یہ پی ایم ایل این کا گھر ہے، یہ رانا ثناءاللہ کا گھر ہے، یہ میاں نواز شریف کا گھر ہے، اور اگر اس کو اس طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو پھر کل کو جو ہے وہ اس کا یوم حساب جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ انتقام کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ جب آئیں گے اقتدار میں یا جیسے بھی انتقام کی پوزیشن میں ہوں گے تو آپ بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر جائیں گے، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کے رائٹ اور لیفٹ والے لوگ ہیں وہ اپنے مولانا صاحب کو ایک خائن اور دوسری باتیں کرنے لگ پڑے ہیں۔ اب سلیکٹر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ کے پاس بھی ایسے ایم این اے ایم پی موجود ہیں جو یہ بات کر سکتے ہیں کہ خائن ہے اور اس کا بیانیہ جھوٹا ہے؟ رانا صاحب اسی میں ایڈ کر لیں کہ جو بنی گالا کو جو ریگولرائز کیا گیا ہے اس پر بھی اگر آپ لوگ اقتدار میں آئے تو پھر اس کو بھی آپ نشانہ بنائیں گے؟ دیکھیں میں نے جو بات کی ہے
وہ بات میں نے اپنی ذات سے نہیں کی، اس بات کو میں نے بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کیا ہے، اور میری اس بات کو میری لیڈرشپ کی، میری جماعت کی مکمل تائید حاصل ہے کہ گھٹیا، بے شرمی اور بے غیرتی پہ مبنی اس انتقام کا جو لیول یہ سیٹ کریں گے، پھر بات وہاں سے آگے شروع ہوگی۔ ہم یہ سیٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ چادر چار دیواری اور مخالف کی جو ہے وہ خواتین کا جو ہے وہ احترام کیا ہے اور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر آخر ہم بھی جو ہے وہ انسان ہیں، ہم فرشتہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرتے۔ باقی جہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ بنی گانا کی ریگولرائزیشن کی، وہ بھئی جو ریگولر ہیں ان کو یہ ارریگولر کر رہے ہیں، اور اپنے جو ارریگولر ہیں ان کو ریگولرائز کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات کس طرح سے جو ہے وہ میچ کرے گی؟ یہ بات بالکل میچ نہیں کرے گی، اور اس کا جو ہے وہ حساب ہوگا۔ باقی جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھیوں کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں اس قسم کی جو شرینیاں ہیں، یہ شرینیاں جو ہیں یہ اس جد و جہد کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے دوسری جماعتوں میں بھی جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہو، اور کوئی اکا دکا جو ہے وہ ایسے لوگ دوسری جماعتوں سے پیدا کیے جائیں، لیکن اس سے اپوزیشن یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا یا قیادت کا جو ہے یہ شرینیاں جو ہے یہ راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جو خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مجھے 7 دن کا دھرنا دے کے دکھائیں، تو میں جو ہے وہ پھر سوچوں گا، انشاءاللہ اسے سوچنے پہ بھی مجبور کریں۔ 2-4 ماہ سے مسلم لیگ نون کے خلاف مقدمات کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے، جہاں بھی ان کی مؤثر آواز ہے، جیسے فخر برادران ہیں، ان کے خلاف بھی ہوا، اور بھی غداری کے بھی مقدمات ہوتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو آئندہ آنے والی جو تحریک ہے لانگ مارچ کی وہ ان سے افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ 27 مقدمات انہوں نے کھوکر فیملی کے خلاف درج کر دیے ہیں۔ جو میرے دائیں بائیں سیف صاحب اور افضل صاحب بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ ان کے بچوں کے اوپر بھی مقدمے وہ درج ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے خلاف بھی انہوں نے جو مقدمات درج کیے کیپٹل پنشمنٹ کے، کہ جن مقدمات میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم اس سے باز نہیں آئے، کھوکر فیملی 27 مقدمات سے اگر اپنی جگہ سے وہ نہیں ہلی، تو پھر 29 یا 28 سے بھی نہیں ہلے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دیکھیں ان کی بے شرمی، دیکھیں کہ اگر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں، کھوکر فیملی کے خلاف، میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے، تو بھئی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جھوٹا مقدمہ ہے، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اگر ساری زندگی میں ہیروئن کو جو ہے ہاتھ بھی لگایا ہو یا کبھی اس کا کوئی کش بھی لیا ہو، تو اللہ کا قہر اور عذاب میرے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ میں کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اس کو خارج کو کہتے ہیں این آر او مانگے، وہ بھئی جھوٹے مقدمے آپ ہمارے خلاف درج کر رہے ہیں، جھوٹے ریفرنسز دائر کر رہے ہیں آپ، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس غلط ہیں، جھوٹے ہیں، مقدمہ جھوٹے، ان کو واپس لو، کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی یعنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، 2 باتیں کی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہماری روایت نہیں ہے خواتین کو اس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی۔ کچھ ماضی کی آپ کے بھی بیانات ہیں جب آپ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اور پھر ٹیکسی کے بھی پمفلٹ جو ہے وہ بانٹے گئے آپ کی قیادت کی جانب سے، وہ کیا تھا؟ وہ تو اس سے ایکسٹریم لیول کی جو ہے وہ روایت تھی۔ اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ سیول جو ہے افسران وہ زبانی کلامی احکامات نہ مانے، تو ماڈر ٹون کے پھر زبانی کلامی احکامات کا ریٹرن تھا کوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے، پہلے اپنی بات کو شروع کرنے سے یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ الزامات جو ہے وہ لگائے جاتے رہتے ہیں کہ آپ نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسی جو ہے وہ حرکت اگر ہم سے سرزد
ہونے کی اگر بات بھی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ معذرت کی ہے، اور ہمارا 10 سالہ دور اور اس سے پہلے بھی میاں صاحبان جو ہے وہ برسر اقتدار رہے ہیں. یہ جو باتیں پی ڈی ٹیکسی فلاں یہ ساری جو ہے یہ افواہ سازیاں اور الزام تراشیاں ہیں. ان میں جو ہے وہ قطعاً کوئی حقیقت نہیں. اور باقی رہے آپ کر رہے ہیں بات ماڈل ٹاؤن کی، میں آن اوتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور آج میں یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس اور طاہر القادری صاحب کے جو ان کے چاہنے والے تھے یا ان کے مرید تھے، ان کے درمیان تصادم ہوا جو موقع پہ ہوا، اور موقع پہ وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی یا طاقت کا استعمال ہوا. اس سے کسی پلاننگ کا یا اس میں کسی سازش کا قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ بات اب آپ کی میں علم کے لیے بتا دوں کہ یہ بات عدالتوں سے بھی ثابت ہو چکی ہے. یہ بات جو ہے وہ جے آئی ٹی میں ثابت ہوئی، اس کے بعد اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ثابت ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ثابت ہوئی. یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ وہاں پہ مس مینجمنٹ اور طاقت کا جو ہے وہ استعمال تھا، کوئی اس کے پیچھے سازش یا پلاننگ نہیں تھی. اچھا رانا صاحب، یہ لگا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکے. عدالتی معاملات اور پراپرٹی کے معاملات کو کیا فوج ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ یہ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے خلاف نہیں ہے کہ فوج اپنا کام کرے، سرحدوں پہ رہے. آپ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے لفظ فوج استعمال نہیں کیا، میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کو ہی رہنے دیں تاکہ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ کو ہماری کوئی دشمن ملک یا ہمسایہ جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال نہ کرے. باقی میں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے، میں نے اسے قطعاً نہیں کہا کہ آگے وہ میئرمنٹ کروائیں کھوکھر پیلس کی یا کھوکھر فیملی کے گھر کی. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی میئرمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی جو ہے یہ زمین کا یا کوئی اپنا جو ہے یہ نقشے کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ سیدھا انتقام ہے. یہ پی ایم ایل این کو، کھوکھر فیملی کو سزا دی جا رہی ہے، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سیاسی جو ہے یہ وکٹمائزیشن ہے، سیاسی انتقام ہے، اور یہ بہت بے شرمی اور بے غیرتی کے لیول کو چھو رہا ہے. میں نے اس لیول کو کہا ہے کہ اس کو آپ چیک کریں. یہ لیول جو ہے وہ کل جب پھر جو ہے وہ یعنی آگے سے پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو جب ہوگا تو پھر اس کے بڑے غلط اثرات ہوں گے. ماہر قانون بھی ہے، حکومت کہتی ہے اپوزیشن استعفے دے، ہم بائی الیکشن کروانا ہے. دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ استعفوں کا آپشن لاسٹ آپشن ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پہلا آپشن وہ ہے. میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سڑک گرم نہ ہو اس وقت تک استعفوں کا آپشن استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ پی ایم ایل این نے نہیں کرنا یا میں نے نہیں کرنا. مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ استعفوں کے آپشن کو، جو کہ ان کی نظر میں بھی آخری آپشن ہے، ریلیونٹ وقت پر استعمال کریں گے. اور اگر یہ ریلیونٹ وقت پہ استعمال کیا گیا تو میں یہ آپ کو مکمل یقین دہانی کراتا ہوں کہ پھر بائی الیکشن نہیں ہوں گے. بائی الیکشن کا مرحلہ اس سے بہت پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہوگا. رانا صاحب، میرے دو سوال ہیں آپ سے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ شرینیوں جیسے بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے اور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی پارٹی، میں یہ شرینی کھلانے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بہت سارے لوگوں کو شرینی کھلائی جائے گی، لیکن یہ شرینی جو ہے نا بعد میں یہ زہر بن جانی. میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جس آدمی نے اس مرحلے کے اوپر اپنی پارٹی کو یا اس تحریک کو نقصان پہنچایا، سیاسی طور پہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل دفن ہو جائے گا. کبھی آئندہ جو ہے نا وہ سیاست کا نام و نشان نہیں رہے گا. مسلم لیگ نون پنجاب، آپ نے جاوید لطیف صاحب کے خلاف کی کارروائی کی، انہوں نے بھی ایک حالیہ بیان دیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے، آج فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹس بنی تھی اس میں جعل سازی جن لوگوں نے کی ان کی کون کہتی ہیں؟ فردوس عاشق اعوان ہاں صاحبہ، ہاں کہ جنہوں نے نواز شریف کی رپورٹ اور ٹیسٹ میں جعل سازی کی ان کی منجی ٹھوکنے کا وقت آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں ان کی منجی ایک دفعہ وہاں اسلام آباد سے ٹھکی تھی، ان کی منجی یہاں پہ بھی ٹھک جانی ہے. انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا لیول جو ہے نا اپنا اس
برقرار رکھیں. خاتون ہیں تو ذرا اپنے آپ کو ٹھیک ہی رکھیں, بہتر یہ ہے. میں اس مرتبہ جو ہے وہ ان کے احترام میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتا, تو یہ میری بات جو ہے نا وہ پلے جو ہے نا وہ باندھ لیں کہ چوہان صاحب کی منجی تو خیر ٹھک چکی ہے نا, تو ان کی منجی ٹھکے گی تو کافی جو ہے وہ تکلیف ہوگی. نہیں دیکھیں, جاوید لطیف صاحب سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نہیں میں نے اس طرح سے بات جو ہے وہ نہیں کی, اور جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ بھی خود اس وقت بھی وہ بھی انتقام کا نشانہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی بوڑھی والدہ, میرا خیال ہے کہ 80-82 سال ان کی عمر ہے, ان کے اوپر انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے, اس لیے ان کے متعلق شرینی کی بات کرنی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. پارٹی نے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور سینٹ کے انتخاب کی تیاری کر رہی ہے, تو اے پی ٹی ایم کو تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں, ضمنی انتخابات میں حصہ لینے, یہ ضمنی انتخاب جو اب ہو رہے ہیں یعنی جو اب اناؤنس ہے, ان ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فیصلے کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پابند ہوگی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب استعفے ہو جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر استعفے ہو گئے, لیکن جب تک استعفے جو ہیں وہ ٹینڈر نہیں ہوتے, ایکسیپٹ نہیں ہوتے, اس وقت تک ہمارے ممبر جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا حصہ, جیسے مثال کے طور پہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں استعفے تو ہم نے جمع کر لی ہیں, تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. یہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مرحلے پہ ہوگی, لیکن استعفے جو ہیں وہ ابھی ٹینڈر کرنے کا اسپیکر کو فیصلہ نہیں ہوا, ابھی صرف پارٹی قیادت کو جو ہے وہ استعفے جمع ہونے ہیں, اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا, اور اگر وہ استعفے جو ہے وہ ٹینڈر ہو گئے اور ہم ان ہاؤسز سے باہر آ گئے, پھر آپ والی بات درست ہے کہ پھر ہمیں ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ریٹرن این آر او مانگا ہے, اور ریٹرن این آر او کے اندر انہوں نے پوری شکییں بھی بتائی ہیں حکومت نے کہ نیب میں ترامیم لے کے آ رہے تھے, فیٹف میں اپنے مطلب کہ اس میں ترامیم لے کے آ رہے تھے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا واقعی یہ این آر او بنتا رہے گا؟ یہ بالکل غلط ہے. میں کیونکہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور وہاں پہ جو ہمارا پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں. جب یہ فیٹف کے اوپر بات شروع ہوئی تھی, شہاد خاقان عباسی صاحب اس بات کے گواہ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ نیب میں کوئی ترمیم کریں یا نہ کریں, صرف فیٹف کے اوپر بات ہوئی تھی. فیٹف کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی نیب کا لا جو ہے اس میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اس پہ بھی بات کریں, اور اس پہ جو بات ہوئی تھی اس بات میں جو ہے یہ بزنس کمیونٹی جو آپ کے افسران ہیں, اب بھی آپ دیکھ لیں کہ افسران نے کام کرنا چھوڑا ہوا ہے. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. سیاستدانوں پہ جب پولیٹیکل انجینئرنگ یا ظلم ہوتا ہے نیب کا تو اس کے اوپر تو چلو ہم آواز اٹھا لیتے ہیں, اس کے اوپر جب وہ شور شرابہ ہوتا ہے وہ بزنس مین جو ہیں غریب ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا, اور لوگ 3 سال سے جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور یہ جو ہیں یہ جو اپنا یہ جو ہوتی ہیں سوسائٹیز, ان سے اتنا پیسہ بٹورا جاتا ہے, اتنا پیسہ بٹورا جاتا ہے کہ وہ ظلم کی انتہا ہے. تو اس مقصد کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کریں, اور ان مذاکرات میں جو ہے وہ خود ہی پھر یہ دوڑ گئے ہیں. انہوں نے خود ہمارے ساتھ مذاکرات کی. آپ مجھے بتائیں کہ اسپیکر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی, میں اس میٹنگ میں 2 مرتبہ گیا ہوں, وہ اسپیکر ہاؤس میں میٹنگ ہم زبردستی کرتے تھے جا کے, یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, یہ اپنا فروغ نسیم صاحب بیٹھتے تھے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھتے تھے. اور شاہ محمود قریشی جو اب یہ وہ پوائنٹس جو دیے ہیں انہوں نے اپنا فاروق اچ نائک نے, جن کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او پیش کیا, او بھائی آپ نے خود کہا تھا کہ جی ہمیں یہ, آپ بڑے سینئر وکیل ہیں, آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ ہر چیز کو جانتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں یہ چیزیں. وہ جب انہوں نے وہ سارا انالیسس کر کے آپ کو بتایا تو شاہ محمود قریشی صاحب تو وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے
کہ جی واہ جی واہ، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے ہمیں بڑا نالج دیا، آپ نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جس دن یہ واپس آئے ہیں شاہ محمود قریشی نے، اگر اب یہ اس یعنی وائلنس پہ آ گئے ہیں، یعنی اخلاقی قدروں کو بھی جو ہے یہ بالائے طاق رکھ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو اسپیکر ہاؤس میں ہے مجھے علیحدہ بلایا، مجھے بلا کے پہلی بات تو یہ کہی کہ میاں صاحب کو میرا سلام کہنا۔ شاہ محمود قریشی نے مجھے کہا کہ جی میاں صاحب کو میرا سلام کہنا، بڑے چھوٹے دونوں کو، میاں صاحبان کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ پاگل جو ہے یہ نہیں مان رہا، ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب میں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، ہم پوری طرح سے متفق ہیں، اور یہ جو شہزاد اکبر بیٹھا ہے نا یہ ہے اس کا ایجنٹ، اس کے سامنے آپ جو ہے نا وہ بات نہ کریں، یہ جا کے وہاں پہ بتاتا ہے، ہم آج جب گئے ہیں وہاں پہ اس نے ہماری بات ہی کوئی نہیں سنی۔ تو یہ ان کی گفتگویں تھی، اب یہ ہمارے اوپر یہ این آر او۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کھوکھر فیملی کے خلاف 27 مقدمہ جھوٹے درج ہوئے ہیں، باقیوں کے ہم سب کے خلاف جھوٹے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمے خارج کریں، یہ جھوٹے ہیں، تو کیا یہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک عجیب انہوں نے جو ہے وہ اصطلاح نکال لی ہے، حالانکہ خود ان کی جو ہے یعنی جو ہمارے ساتھ یہ کانفیڈنس میں جو ہے یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اگر ان باتوں کو جس طرح سے انہوں نے اب ان کو جو ہے وہ شروع کیا ہے پھیلانا، تو اگر ہم پھیلائیں کہ یہ باتیں ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ ابھی جو انہوں نے میرے ساتھ وہاں پہ 5-7 باتیں کی، ان میں سے جو زیادہ بے ضرر تھی نا 2 وہ میں نے آپ کے ساتھ کی۔ اگلی اگر میں کہوں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس نے مجھے کہا، میں اس کے الفاظ میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کرتا، اس نے مجھے کہا کہ یار وہ پاگل نہیں مان رہا، ہم تو سب اس بات کو چاہتے ہیں کہ یہ نیب کو پارٹی کے صدر جیل کے اندر ہیں، اس کے علاوہ بڑی سختی آ گئی ہے پارٹی کو، تو آپ اپیل کریں گے نواز شریف صاحب سے کہ وہ آئیں اور قیادت سنبھالیں اور پارٹی کو برہان سے نکالیں؟ میں میاں نواز شریف صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ لندن میں بیٹھ کے ایک تو اپنا علاج جو ہے وہ پوری توجہ سے کروائیں، اور دوسرا ان کے بیٹھنے کی جتنی تکلیف ان کو ہے یہاں پہ، اس تکلیف کو برقرار رکھیں اور بالکل واپس نہ آئیں، وہیں پہ بیٹھ کے ان کا علاج کروائیں، ان کا اپنا علاج کروائیں اور ان کا علاج کریں، اور اپنی جو سپیچز ہیں ان کو ذرا بڑھائیں تھوڑا۔ دیکھیں سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ وابستگی، ان کی پارٹی کے ساتھ لائلٹی جو ہے ان چیزوں سے بالا تر ہے، وہ کسی چیز کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ کہنا جو ہے کہ وہ یہ بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ ہاں پارٹی انہیں اگر کوئی بھی ذمہ داری دے گی تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سیف کھوکھر صاحب جو ہے اس کو پوری تندہی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے۔ کیا جی؟ افضل صاحب نے قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں کوئی تحریک استحقاق جمع کرائی ہو یا ارادہ ہو کہ 27 مقدمات جو ہے؟ دیکھیں جی، تحریک استحقاق جو ہے ان کے جمع کروانے کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر افضل کھوکھر صاحب جمع کروانے چاہیں تو ان کا یہ حق ہے، سیف کھوکھر صاحب پنجاب میں جمع کروانے چاہیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ نہیں بنتا۔ میری اپیل جو ہے وہ مقتدر ذمہ دار حلقوں سے ہے، اور میری اپیل جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہے کہ وہ اس انتہائی گھٹیا، بے شرمی اور بے غیرتی پہ مبنی انتقام جو ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے تک پہنچ گیا ہے، اس کو روکیں، اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ جی آخری کویسچن، لاسٹ کویسچن۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ نیب قوانین میں ترامیم کی جائیں،
اگر آپ کی بات کو ہم سچ مانیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت بہت مضبوط ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کو، اسٹیبلشمنٹ کا جو حکم ہے ان کو آپ کہتے ہیں نا، آپ کی جماعت کہتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، اپنے سلیکٹر کی بات نہیں مانتے، تو جنہوں نے ان کو ترامیم کا کہا تو انہوں نے نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ حکومت بہت مضبوط ہے. نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا. میں نے جس طرح سے بات ہوئی اور میرے پارٹی کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس طرح سے ہمیں بریف کیا کہ یہ بات اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں، میں نے وہ بات کی ہے. باقی جو ہے وہ کہا کہ نہیں کہا اور کہنے میں فرق ہوتا ہے. ایک کہنا سرسری ہوتا ہے اور ایک کہنا جو ہے وہ جوتے اور ڈنڈے کے ساتھ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کا کہنا یہ جو ہے وہ ٹال سکتے ہیں، یہ ٹال نہیں سکتے. یہ اسٹیبلشمنٹ وہ والی تھی جس کے خلاف نواز شریف ہے یا اس کا کوئی دوسرا پارٹ تھا؟ دیکھیں، پارٹ کو پہلا ہو یا دوسرا ہو، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب ان حلقوں کو جن کی یہ ذمہ داری ہے انہیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے. ملک سب کا ہے اور پاکستان جو ہے پرامن اور ڈیموکریٹک طریقے سے آگے بڑھے گا تو سب کے لیے جو ہے وہ سب کی آماج گاہ ہوگی، سب کا جو ہے وہ وطن ہوگا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بے شرمی اور بے غیرتی پہ مبنی گھٹیا انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کو جو ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.